بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے. درود و سلام ہوں امام الانبیاء، ہادی، رہبر و رہنما، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر
بیش بہا نعمتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کو کئی سارے مواقع میسر فرمائے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے جوش میں ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس کام میں شوق رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اپنے جسم کو کھپانا، اس پر وقت لگانا، وہ اس چیز کا کبھی خیال نہیں کرتا۔ اس کا مقصد اس مطلوب کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مومن ہے اس کی زندگی میں کچھ فرق ہے۔ اس کے دل میں جہاں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی اور نیکی کی محبت ہوتی ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ اور مومن جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو وہ کم سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میری زندگی جتنی بھی باقی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور مجھے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ابھی اور بھی محنت کرنی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو، میرے گناہوں کو تولے گا، اس کا وزن کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر نیکیاں کم پڑ جائیں اور گناہوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ تو مومن اس کے لیے محنت کرتا ہے اور شوق سے، لگن سے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں روایت ذکر کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے آواز لگاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے وہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، نیکی کرنے والے، اچھے اور بھلائی کے کام کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھنے کی کوشش کر، نیکی کما لے۔ یہ نیکی کرنے کا موقع ہے، یہ آگے بڑھنے کا موقع ہے، یہ خیر اور بھلائی کو اکٹھا اور جمع کرنے کا موقع ہے۔ تو جس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں نیکی کا شوق ہوتا ہے، وہ نیکی کو پسند کرتا ہے اور نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ آواز لگاتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے، بدی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اب تو رک جا، اب تو بس کر، تیری ساری زندگی اسی طرح گزر گئی، اب تو جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے، اب تو جو شیاطین ہیں ان کو بھی قید کر دیا گیا، اب تو جو تو نافرمانیاں کر رہا ہے، اقصر، اب تو رک جا، اب تو بس کر۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو مقرر فرما کر اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اور یہ ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے اندر اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی۔ مومن کیونکہ اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں بالخصوص میری ساری کی ساری 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، اور حقیقت میں یہ اس کا تقاضا بھی ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ کر دوسری کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہمیں وقت ملتا ہے
ہم ان میں بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم یہ محنت اسی طرح جاری رکھیں گے تو بہت ساری نیکیاں ہم جمع کرنے والے بن جائیں گے۔ ان کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم فرمائے گا اور نیکیوں کو، گناہوں کو تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کیا۔ نیکی کا شوق رکھنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر بھی لوگ موجود تھے جو نیکی کا شوق رکھنے والے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غریب لوگ، مالی حیثیت کے کمزور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقالوا، اور آ کر کہنے لگے، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں غریب لوگ، مال دولت ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، نعمتیں ہیں، وہ اپنے مال کو، دولت کو خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکیوں میں ہم سے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی نماز اور دیگر عبادات کر رہے ہیں، اس میں تو ہم برابر ہیں، مگر مال خرچ کرنے میں وہ جو نیکیاں کما رہے ہیں وہ نیکیاں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ یہ صحابہ کرام کا نیکی کے لیے شوق دیکھیے، ان کی تڑپ دیکھیے کہ ہم نیکی میں پیچھے کیوں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی دلچسپی اور شوق کو دیکھا، فرمایا، کیا میں تمہیں کچھ اعمال نہ بتا دوں، پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ نہ بتا دوں کہ تم اگر وہ پڑھو تو تم نیکیوں میں ان سے آگے نکل جاؤ۔ وہ مال خرچ کر کے آگے نکل رہے ہیں، تم یہ وظیفہ پڑھ کے ان سے آگے نکل جاؤ۔ تو کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یاد رکھو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ فرمائے کہ تم ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں میں ان سے آگے بڑھا دے گا۔ وہ مال خرچ کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، تم ان کلمات کو پڑھ کر نیکیاں کماؤ گے۔ ان صحابہ کرام نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور نیکی کی کوئی بھی بات ہے وہ چھپی کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جو صحابہ کرام مال و دولت خرچ کرنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، ان کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کے کام، یہ پڑھنے کے وظیفے اور یہ پیارے کلمات ان غریب صحابہ کرام کو بتائیں۔ انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ اب یہ پھر پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اور جو وظیفہ آپ نے ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اگر نیکی کے کام میں اگر اللہ کسی کو آگے کر دے تو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ مگر لوگوں کا شوق، ان کا جذبہ نیکی کمانا اور نیکی میں آگے بڑھنے کا تھا۔ یہی شوق اور جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی وقت ہو، جو بھی ٹائم ہو، کوشش کریں کہ وہ ہمارا عبادات کے اندر گزرنا چاہیے۔ اس ماہ مقدس کے حوالے سے اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور خیرات، مال کو خرچ کرنے کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے تیز ہوا یا آندھی چلتی ہے، اس طرح آپ مال خرچ کرتے تھے لوگوں کا۔ گویا کہ اس ماہ مقدس میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر دوسرا کرنے کا کام اس ماہ مقدس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ تلاوت۔
3 دن سے کم میں مکمل نہیں کرنا، باقی آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ 7 دن کے اندر 10 دن کے اندر جتنا چاہیں قرآن مجید کو تلاوت کریں، اور سمجھ کر اگر پڑھیں ترجمے کے ساتھ، بے شک ایک مرتبہ مکمل کریں تو آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر اپنے بندوں کو پیغام کیا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا چاہتا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر بندہ کوشش کرے، محنت کرے، نیکیاں کمائے۔ اگر ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں تو تھوڑا سا سوچئے، اگر ہر نماز کے بعد 1 یا 2 رکوع آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو کتنی ساری نیکیاں آپ نے کمائی، اور اس کا بدل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور نیک اعمال کے اندر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔